عوام میں، ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ بن گیا ہے کہ لوگوں کا مانگنا کھانا، زکوٰۃ و صدقات کا مطالبہ کرنا یہ ایک پیشہ بنا رکھا ہے۔ لوگوں نے اپنا اس کو پیشہ بنا رکھا ہے کہ اب دوسرا کام نہیں، ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں، بڑے بڑے عالیشان ان کے بنگلے بھی ہیں، گھر بھی عالیشان ہیں، گاڑیوں سے چلتے ہیں، بلکہ بڑی بڑی گاڑیوں سے چلتے ہیں، لیکن پیشہ یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال کھاتے ہیں، صدقات کو کھاتے ہیں اور مانگ مانگ کر کے کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، زکوٰۃ کا مصرف فقراء مساکین ہے، اور جو ان کے حکم میں آئے وہ ہیں، امیر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس تعلق سے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقراء اس معاملے میں مانگنے والے 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو امیر ہیں، جو مالک نصاب بھی ہیں، جیسے سادھوؤں کو لے لیجئے، اور ایسے مانگنے والے ہیں کہ مالک نصاب بھی ہیں، ان کے گھر بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن انہوں نے بالکل پیشہ بنا رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ مالدار ہیں، مالک نصاب بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ زکوٰۃ دینا ایسے لوگوں کو بالکل جائز نہیں۔ کچھ بھی مانگے، انہیں کچھ بھی نہ دیا جائے، اور اگر انہیں زکوٰۃ دے بھی دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، بلکہ اس کے ذمے وہ زکوٰۃ باقی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک نصاب ہے، زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں۔ اور دوسری وہ قسم جو مالک نصاب تو نہ ہو، مالک نصاب نہیں ہے، مالک نصاب سے کم ہے، لیکن اس کے جسم کے اعضاء سلامت ہیں، وہ اعضاء کے اعتبار سے بالکل صحیح سالم، اگر چاہے تو وہ کما کر کے مال اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتا، یا تھوڑے بہت کماتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی خواہش مند ہے، بہت زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے اس نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے کہ وہ مانگنے کھانے کا کام کرتا ہے، کمانے کی جانب بالکل اس کا رجحان نہیں، تب ایسے شخص کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ ایسے شخص کو دینا بھی گناہ ہے، کیونکہ اس کے لیے اس مال کا لینا حرام ہے۔ جب مال کا لینا اس کے لیے حرام ہے تو اگر کسی کو حرام پر مدد کی جائے تو حرام پر مدد کرنا بھی تو گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی پر مدد کرو، برائی اور سرکشی پر کسی کی مدد مت کرو۔ نیکی کی بات آئے تو مدد کرو، اگر برائی کی بات آئے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی بالکل مدد مت کرو۔ برائی پر کسی کی مدد نہیں اور نہ کسی کی اطاعت ہے، تو ایسے شخص کو دینا بھی جائز نہیں۔ اب اگر وہ لے تو اس کے لیے وہ حلال بھی نہیں، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مالک نصاب تو ہے نہیں، اگر کسی نے بالفرض اسے زکوٰۃ دے بھی دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں تو فقراء میں سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ تو فقراء کے لیے ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو مالک نصاب بھی نہیں اور اس قادر بھی نہیں، اس بات پر بھی قادر نہیں کہ وہ کما سکیں، یا کماتے ہیں تھوڑا بہت کماتے ہیں، ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے، تب ایسے لوگ اصل میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور یہ ان کا حق ہے، تو ایسے لوگوں کو اصل میں زکوٰۃ دی جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو ہی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اور ان کے علاوہ کوئی مالدار کو دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کے ذمے اس کا بھگتان لازم ہے، اس کے ذمے اس کا فرض بھی واقعی ہے۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کتنے حصے کی دی جائے؟ تو اس تعلق سے بالکل واضح بات ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہو اور چاندی 52.5 تولہ، یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہم بچپنے سے سنتے چلے آتے ہیں۔ یا اتنی قیمت کا مال ہو، سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، یا اتنی قیمت کا مال ہو، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ یہ بات سن کے جب گھر پہ جاتے ہیں اپنا دماغ دوڑاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ یار ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، لہٰذا ہم تو زکوٰۃ سے بری ہو گئے۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا اگر ہم جوڑیں آج کے حساب سے، ایک مثال کے طور پہ لے لیجیے، سونے کو 50,000 روپے کا 1 تولہ مان لیجیے۔ اگر 50,000 روپے کا 1 تولہ ہے تو 7.5 تولہ اس لحاظ سے 3,75,000 کا ہوا۔ اب اگر کوئی 3,75,000 کا مالک ہے تب وہ مالک نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب دوسری طرف دیکھ لیجیے، اس کے پاس سونا نہیں ہے لیکن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی کیا مقدار ہے؟ اس سمے 1 گرام چاندی کی مقدار تقریباً 80 روپے ہے۔ ایک مثال کے طور پر لے لیجیے، یا اس طور پر آج ہم نے گوگل پہ سرچ کیا تو انٹرنیٹ کے مطابق یہی اس کی مقدار بتائی کہ 80 روپے ہے۔ اب اس طور پر
10 का हो जाएगा 400 और 52.5 तोला, 52.5 तोला का 42,000 रुपये। अब जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी हुई? 42,000। अब इसका मतलब हुआ कि इंसान के पास 3,75,000 रुपये हों या फिर उसके पास 42,000 रुपये हों। अब इन दोनों में से किसी एक की मिकदार को उसके पास माल हो। अब अगर माल नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, अब उसके पास पैसे हैं। अब पैसों की मिकदार क्या लगाएंगे? सोने की मिकदार के पैसे हों, 3.5 लाख नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं कि उसकी चांदी की मिकदार को पहुंच रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास 50,000 रुपये हैं। अगर 50,000 रुपये हैं तो वो मालिक निसाब हो गया, क्योंकि चांदी की मिकदार 52.5 तोला की कीमत कितनी हो रही है? 42,000 रुपये। इस तौर पर इस एतबार से वो मालिक निसाब हो गया। अब किसी के पास, या ऐसा ले लीजिए उसके पास 50,000 रुपये नहीं है, लेकिन उसके पास 1 तोला सोना है, 1 तोला सोना है और चांदी की थोड़ी सी एक चीज़ है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए एक अंगूठी ही है, एक अंगूठी है उसके पास और कुछ नहीं। या औरत के जेवर को ले लीजिए, उसके पास सोने के जेवर है 1 तोला 2 तोला जो अपने निसाब को नहीं पहुंचते, लेकिन उसके पास चांदी है कुछ नहीं, चांदी की जेवरी पहने हुए है या अपने बिछिए पहने हुए है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा कि दोनों को मिलाकर के सोना और चांदी को, सोने की मिकदार को पहुंच रहा है तो सोने के एतबार से उसकी ज़कात दी जाएगी। सोने के एतबार नहीं पहुंच रहा है, अब देखेंगे हम चांदी के एतबार से पहुंच रहा है। अब हम मिसाल के तौर पे ले लीजिए उसके पास 1 तोला सोना है और थोड़ी सी चांदी है। मिसाल के तौर पर 1 तोला चांदी है, तब सोना और चांदी की कीमत को मिलाएंगे। सोना अपनी एतबार से नहीं पहुंच रहा है अपने मबलग को, ना चांदी पहुंच रहा है, लेकिन जब दोनों को हम मिलाएंगे तो सोना कितने का है? 50,000 का सोना हो गया 1 तोला और 400 रुपये की चांदी होगी। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो चांदी की मिकदार को पहुंच गया। चांदी की मिकदार कितनी थी? 42,000 रुपये, तो 42,000 की मिकदार को पहुंच गया। जब 42,000 की मिकदार को पहुंच गया तो इंसान 1 तोला सोना और 1 तोला या थोड़ी सी ही चांदी की मिकदार में मालिक निसाब हो गया। चीज़ को समझें और देखें कि इसकी क्या मिकदार होनी चाहिए और इस चीज़ को समझें, फिर उसके बाद अपने घर का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे घर में कितना माल है, हमारे घर में कितना माल है। हमारे खर्चे को छोड़कर, हमारी ज़रूरियात को छोड़कर, अगर तुम्हारी ज़रूरियात का कोई माल है तो शरीयत उसमें कुछ भी हुक्म नहीं लगाती। आप मोबाइल रखते हैं, 1 मोबाइल रखिए, 2 मोबाइल रखिए, अगर आपकी ज़रूरत से ज़ायद नहीं, ज़रूरत के लिए है तो कितना भी खर्च कीजिए। अल्लाह पाक खर्च करने से मना नहीं फरमाता, लेकिन हाँ बेजा इसराफ मत कीजिए, बेजा अपने ऊपर इसराफ मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक बेजा खर्च करने को पसंद नहीं फरमाता। उसके बाद माल जमा कीजिए। माल जमा करने को भी शरीयत में नापसंद नहीं किया गया, लेकिन हाँ एक मुतालबा है कि 2.5% निकाल दो, ताकि जो गुरबा है तुमसे मुताल्लिक है इनका भी तो हक है, ताकि ये भी, इनका भी सहारा बन जाए, ये भी चलते रहें और तुम्हारा माल भी